بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ مفتاح صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ وزیر خزانہ بنے تھے اپریل 2022 کے بعد، تو آپ نے کوشش کر کے لوگوں کو کوئی احساس ہوا کہ مفتاح صاحب از موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن اور کوئی بہتری آئے گی اکانومی میں، تو اور اسحاق ڈار صاحب نے لنڈن سے ڈوریاں ہلا کے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور آپ کو نکلنا پڑا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بلایا گیا ہے، جڑا انہوں نے کوئی ٹھنڈا نہیں کٹ رہا، تو وہ ابھی اورنگزیب صاحب کو لے کے آئے ہیں۔ جب انہوں نے مفتاح اسماعیل کو نہیں چلنے دیا، جو کہ کامیابی کا ایک ماڈل بنانے میں تقریباً کامیاب نظر آ رہے تھے، تو اب یہ اورنگزیب کو کس طرح چلنے دیں گے؟ اور اسحاق ڈار سنڈرم جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کی جڑوں میں جو بیٹھا ہے، نہ مہنگائی پر قابو، نہ بے روزگاری پر قابو، نہ پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف، نہ آئی ایم ایف سے ہی کوئی کامیابی کے توقعات۔ یہ کس مرضی دعا نے اسحاق ڈار صاحب کہ کسی کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں؟ کبھی وہ اورنگزیب کو اب کس طرح چلنے دیں گے، یہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی۔ دیکھیں، ایک میری یہ غلطی تھی چوہدری صاحب کہ میں نے ڈار صاحب جب میرے خلاف ٹی وی کے شوز کرواتے تھے، ڈاکٹر دانش سے کرواتے تھے، ہماری بہن غریدہ فاروقی سے کرواتے تھے، آرٹیکلز لکھواتے تھے چھوٹے چھوٹے اخباروں میں، میرر کر کے کوئی اخبار ہے لندن سے، کچھ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے۔ اور پھر آخر میں سچی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی بغیر اجازت تو ڈار صاحب نہیں آئے نا۔ جب ڈار صاحب آئے تو دوسرے دن سب سارے کیس ختم ہو گئے، نیب کا کیس ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو جاگ صاحب کو تو اس وقت کی فوجی قیادت نے فیسیلیٹیٹ کر کے یہاں پہ لے کر آئے تھے۔ تو میرے خیال سے اب وہ معاملہ نہیں ہے، اور کیونکہ ڈار صاحب کی اب یہ شکست ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے معیشت نہ سنبھالنے کر سکے وہ، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے گا کہ محمد اورنگزیب کو یہ روم ملے گا، اور اورنگزیب صاحب ایک قابل آدمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملک میں بہتری کر سکے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا معمہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو اقتصادی طور پہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ 2010-2011 سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہی شروع ہوا ہے، اور ہمارے سیاستدان یہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب عمران خان صاحب بھی یہ دعوے کرتے تھے کہ میں آؤں گا اور قرض اتار دوں گا اور سارا ادھار کم ختم کر دوں گا، تو ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد جب 60 سے 62% پیسہ آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں، تو آپ اگر ٹیکس ڈبل بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ ڈیفیسٹس کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ پاکستان کے مسائل کی بنیاد ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ 60% ٹیکس جمع کر کے صوبوں کو دے دیتے ہیں، جو 40 دیتے تھے، تو صوبوں کو آپ نے 50% زیادہ پیسے دے دیے، ان کے پاس وافر پیسے آ گئے تو انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، تو آج امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں صوبے کی اس سے وفاق سے زیادہ ہیں۔ صوبے کے اندر 500% جو ہے وہ امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 3000 اسکولیں بلوچستان میں بنائی گئی ہیں، اس میں سے 2700 اسکولیں خالی رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ اسکولیں بنا رہے ہیں کیونکہ پیسے ہیں، کانٹریکٹرز کو چاہیے یہ صوبے، تو آپ نے سارے پیسے دے دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد صوبے کو کوئی انسینٹیو نہیں رہا کہ وہ اپنا ٹیکس جمع کریں۔ کوئی فیڈرلزم کا یہ چارٹر نہیں ہوتا کہ آپ صرف پیسے کسی کو دے دیں، آپ اس کی ذمہ داری بھی لگائیں کہ اپنے پیسے خود جمع کرو۔ تو صوبہ جو ہے وہ نہ پراپرٹی ٹیکس لگاتا ہے، نہ ایگریکلچر ٹیکس لگاتا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے سروسز کے اوپر وہ سیل ٹیکس لیتا ہے۔ تو ایک طرف سے صوبے وہ ٹیکس 3 سیکٹروں کو چھوڑ دیا صوبے نے، جدھر پاکستانی زیادہ تر پیسے رکھتے ہیں اور جہاں پہ پاورفل لوگ ہیں، اور آپ نے صرف مینوفیکچرنگ اور سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں کیونکہ وفاق کے پاس یہی ٹیکس ہیں، اور وفاق اتنے زیادہ خسارے میں چلا گیا ہے کہ وفاق تیز ٹیکس بڑھانا شروع کر رہا ہے، جس سے اکانومی اور بیٹھ رہی ہے۔ تو جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اسی لیے جو بات ہوتی ہے کہ قومی کنسنسس کی ضرورت ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، وہ اسی لیے ہے نا کہ جو مشکل مسائل ہیں آپ اس کو سالو کریں۔ آپ اگر این ایف سی ایوارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو باقی آپ 19-20 فرق کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو فسکل مسئلہ ہے وہی جگہ کھڑا رہے گا جہاں پہ ہے۔ ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت سکم ہے، اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے تحت 460 دن لگتے ہیں اگر ہر چیز پرفیکٹلی چلے، کہ کانٹریکٹر بھی ٹائم پہ آ جائے، کنسلٹنٹ بھی ٹائم پہ آ جائے، ڈیو ڈیلیجنس بھی ٹائم پہ ہو جائے، بیڈنگ بھی ٹائم پہ ہو جائے، کوئی اسٹے آرڈر بھی نہ آئے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے پرائیویٹائزیشن میں کام ہوا اس کے کیئر ٹیکر کے دوران، لیکن اتنا وقت نہیں تھا جس کے وقت کے اندر یہ ہو سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو آپ اپنی طرف سے کہیں سے قرض لے کر یا کہیں سے پیسے چھاپ کر اس کو آرٹیفیشلی طور پر سستی کر دیں،
لیکن اب تو خیر کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اور پیسے چھاپنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ریئل ریفارمز نہیں کرتی کہ بجلی کی لاگت کم ہو جائے، اور اس کا اب طریقہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ آپ اس کی نجکاری کریں۔ اس نجکاری سے اگر مثال کے طور پر آپ لیسکو کی نجکاری کرتے ہیں تو 20-30 ہزار لوگ جو لیسکو میں امپلائیز ہیں، اس میں سے 5-10 ہزار کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ تو سب کی نوکری گارنٹی کریں گے، لیکن جو 5-10 ہزار لوگ جن کا کوئی کھانچہ ہے یا اوپر کی آمدنی، ان کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جو 4 کروڑ لوگ لاہور اور اطراف کے شہروں میں جو لیسکو کے کیشمنٹ ایریا میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو فائدہ ہوگا نا، کیونکہ بجلی کی چوری کم ہو جائے گی، بل صحیح آئے گا، لائن لاسز کم ہو جائیں گے۔ تو حکومت کو یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں بہادری ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے سال جب مجھ کو ہٹایا تھا اور ڈار صاحب کو لائے تھے تو انہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا، آئی ایم ایف سے نہیں لڑتے رہے، اور کیا فائدہ ہوا؟ 8-9 مہینے آپ نے ضائع کر دیے، پھر شہباز صاحب کو جانا پڑا اور آپ نے سارے فیصلے ڈیلے کر دیے، لیکن یہاں مہنگائی بڑھ گئی اور کیا الیکشن میں آیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔